بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الکتاب، اما بعد۔ یہ درس حدیث نمبر 49 ہے، 49، اور آج کے درس کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں پر بیعت کی۔ چلیے حدیث پیش کرتے ہیں، ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل وهو إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له، رواہ النسائی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورۃ الممتحنہ کی آیت پڑھی، پھر فرمایا تم میں سے جو اپنی اقرار کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے چھپا لے تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس حدیث میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو۔ دوسری بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ تیسری بات، چوری نہیں کرو گے۔ چوتھی بات، زنا نہیں کرو گے۔ پانچویں بات، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الممتحنہ کی آیت پڑھی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، سورة الممتحنہ آیت نمبر 12۔ ترجمہ یوں ہے، نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور 6ویں بات یہ کہ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنے اقرار کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ 7ویں بات، جو شخص ان میں سے کسی کوئی کام کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے چھپا لے تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان کی یہ روایت سنی تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ مزید کن کن چیزوں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا وهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نہ چوری کرو اور نہ زنا کرو اور نہ اپنے بچوں کو قتل کرو اور نہ لاؤ تم ایسا بہتان جس کو تم نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، یعنی اپنی طبیعت سے، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی مت کرو۔ جس نے تم میں سے اس عہد و اقرار کو پورا کر دیا تو اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو ان مناشدہ امور میں سے کسی امر کا مرتکب ہو گیا اور دنیا میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے،
اور جو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوا پھر اللہ نے اس کو چھپائے رکھا، یعنی کسی انسان پر ظاہر نہ ہوا، تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو درگزر کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ ہم نے اسی شرط پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاہدہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا ان دونوں احادیث سے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں پر صحابہ کرام سے بیعت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔